الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير إلى آخر الحديث۔ سب سے پہلے وصیت رسول پر عمل کرتے ہوئے میں اپنی طرف سے اور تمام اساتذہ کی طرف سے آپ سب طالبان علوم نبوت کو دارالعلوم کے احاطے میں ایک نیا تعلیمی سال شروع کرنے پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اہلاً و سہلاً کہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، تمہارے پاس لوگ آئیں گے زمین کے دور دراز علاقوں سے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں اہلاً و سہلاً و مرحباً کہنا، خوش آمدید کہنا۔ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ نے آپ کو علم دین کے لیے چنا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو پانی سے تشبیہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑی لمبی حدیث ہے، بخاری میں بھی آئی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی آئی ہے، جس کا شروع کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی طرح ہے، بارش کے پانی کی طرح ہے۔ علم انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندگی کے لیے پانی۔ پانی نہ ہو تو زندگی باقی رہ سکتی ہے؟ بتاؤ بھائی، ارے بولو، نہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں، اور علم کے بغیر بھی زندگی نہیں۔ علم کی اہمیت کو بیان کر لی حضور نے، پانی سے اس کی تشبیہ دی۔ اس لیے آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہے علم کا حصول، وہ بہت اونچا اور اہم مقصد ہے۔ اس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اپنے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے دو مثالیں بیان کرتا ہوں، دو طلباء کی مثالیں، دو طالب علموں کی مثالیں جنہوں نے درسگاہ نبوی میں زانو تلمس طے کیا۔ ہمارے لیے سب سے پہلے نمبر پر نبی کے بعد اگر کوئی نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے تو صحابہ ہیں۔ صحابہ میں دو طالب علموں کی زندگی کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کی زندگی میں کیا چیز تھی جس نے بعد میں ان کو علم اور ہدایت کے آسمان کا آفتاب و مہتاب بنا دیا اور لوگوں کا مرجع بنایا۔ اس لیے شروع سال میں ان چیزوں کو آپ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کے ارادے سے اور نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب ارادہ کرتے ہیں کہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے۔
ایک طالب علم ہیں، نام بعد میں لیتا ہوں، انہوں نے اپنا حال، اپنی سرگزشت بیان کی کہ میں اسلام لانے والوں میں 6 نمبر پر ہوں، سادس و ستۃ فی الاسلام، مجھ سے پہلے 5 لوگ اسلام لے آئے، 6 نمبر پر میں ہوں۔ اور پھر اپنی روداد کارگزاری بیان کی۔ وہ بچے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لڑکے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ کے پہاڑی علاقے میں بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے بھینس چرا رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ہے نا، مرغی پال رہے تھے، آئے ہوں گے سب کچھ چھوڑ کر۔ تو بہت سملرٹی ہے، مشابہت ہے۔ بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ 2 آدمی آ رہے ہیں، بھری دوپہر میں، تپش ہے، تمازت ہے، گرمی ہے، بہت زیادہ امس۔ 2 آدمی آ رہے ہیں اور میرے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ بھائی پیاس بہت لگی ہے، تمہارے پاس پانی ہے؟ کہا کہ پانی نہیں۔ تو دوسرا سوال کیا کہ بکریاں چرا رہے ہو، بکریوں کا دودھ دے دو گے؟ ہم نے اپنی پیاس بجھا لی پی کے۔ تو اس بچے نے کہا کہ بکریاں تو ہیں، دودھ والی بھی ہیں، لیکن میں نہیں دے سکتا دودھ۔ پوچھا کیوں؟ کہ انا مؤتمن یا انا امین، بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہے، اور ان بکریوں پر مجھے امانت دار اعتماد کر کے مجھے ان کا ذمہ دار یا چرواہا بنایا گیا ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ اچھا چلو دودھ والی بکریاں چھوڑ دو، کوئی ایسی بکری ہے اس ریوڑ میں جو دودھ نہیں دیتی ہے؟ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو الفاظ کیے ہیں کہ حل فیہا من شاۃ لم ینزو علیہا الفحل، دودھ نہیں دیتی ہے، خشک تنوں والی ہے، کہاں ہے؟ کہا ایک بکری لے آؤ۔ وہ ایک بکری جو خشک تنوں والی تھی، ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، وہ لے آئے۔ اس آدمی نے کچھ پڑھا، اب اس لڑکے نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ پھیرے تھنوں پر، تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے، دودھ دوہیا، خود نے پیا، اپنے ساتھی کو پلایا، پھر ہاتھ پھیرا، واپس تھن جس حالت میں سے اس حال میں چلے گئے، خشک ہو گئے، اور پھر یہ دونوں حضرات چل دیے، چلے گئے۔ یہ جو 2 حضرات تھے ان میں سے ایک حضور علیہ السلام تھے، دوسرے ان کے یار غار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ جو لڑکا تھا نا، یہ لڑکا آگے چل کر عبداللہ ابن مسعود بنا، عبداللہ ابن مسعود کے نام سے مشہور ہوا۔ شام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو یہ لڑکا آیا اور وہاں پر راستے پر کھڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا کہ وہ جو منتر آپ نے پڑھا تھا نا دوپہر کو، کہ جس کی وجہ سے خشک تھنوں میں دودھ بھر آیا، میں وہ منتر آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو سیکھنے کے جذبے سے میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے، اور اس وقت ایک جملہ کہا کہ انکا لغلام معلم یا لغلیم معلم۔ اب محدثین وہاں فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ جملہ کہا کہ تم تو سکھے سکھائے لڑکے ہو۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس لڑکے کے اندر 2 چیزیں دیکھی، 2 خوبیاں دیکھی، 2 صفات، 2 وصف دیکھے، اور اس پر خوش ہو کر حضور نے اس کے حوصلہ بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے یہ جملہ بیان فرمایا، انکا لغلام او لغلیم معلم، تم تو سیکھے سکھائے ہو۔ یعنی آگے چل کر یہ جو تمہاری سیکھنے کا جو جذبہ ہے نا،
اس کی وجہ سے آگے چل کر بڑے بنو گے تم۔ دو وصف کیا تھے؟ پہلی چیز انہوں نے کہا، وہ جو صبح کہا تھا نا کہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہے، میں امانت دار بنایا گیا ہوں، خیانت نہیں کر سکتا، آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو امانت داری یہ بہت اہم وصف ہے، اور ہر طالب علم کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ آپ کے والدین نے آپ پر اعتماد کر کے، جیسے عبداللہ ابن مسعود پر اعتماد کر کے مکہ کا چودھری عقبہ ابن ابی معیط، اس کی بکریاں تھیں، اس نے حوالے کیا تھا کہ میرے مالک نے مجھ پر اعتماد کیا، بکریاں حوالے کی ہے۔ تو آپ میں سے ہر ایک پر آپ کے والدین نے، آپ کے سرپرستوں نے اعتماد کر کے آپ کو یہاں بھیجا ہے، اور کس اعتماد کے ساتھ؟ کہ بھائی ان کو ہم اپنے تمام تقاضوں کو پیچھے رکھ کر علم کے حصول کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ اپنی زندگی کا وہاں صحیح استعمال کریں گے، اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں گے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ مؤتمن ہیں، آپ امین ہیں، آپ پر آپ کے والدین نے اعتماد کیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اپنے اوقات کو استعمال کریں۔ مدرسے کا جو ٹائم ہے اس سلسلے میں آپ معتمد ہیں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ مدرسے میں برتی جانے والی، آپ کو دی جانے والی جو بھی چیز ہے، کلاس سے متعلق ہو، مسجد سے متعلق ہو، ہاسٹل سے متعلق ہو، دارالإقامہ سے متعلق ہو، مطبخ سے متعلق ہو، ایک ایک چیز، چھوٹے تنکے سے لے کر بڑے سے بڑے پتھر تک، جو بھی چیز مدرسے کی ہے اس میں آپ پر اعتماد کیا گیا ہے کہ آپ نقصان نہیں پہنچائیں۔ یہ چیز ایک طالب علم میں ہونی چاہیے۔ عام طور پر طلباء اس میں غفلت برتتے ہیں۔ گھر میں دیکھیے، گھر میں آپ ہر جگہ کیل ٹھوکیں گے؟ گھر کے کمرے میں بتاؤ بھائی، ارے بھائی ہر جگہ کیل ٹھونکا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں۔ مدرسے میں، مدرسے کے کمروں میں جاؤ، کلاسوں میں جاؤ، کتنے سوراخ نظر آئیں گے؟ ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ امانت میں خیانت ہے، آپ معتمن نہیں رہے، امین نہیں رہے۔ اسی طرح ایک چیز دیکھیے، آپ کو جو پیالہ دیا گیا، جو برتن دیا گیا، جو چیز استعمال کے لیے امت نے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی دے کر خرید کر آپ کے حوالے کیا، آپ اس میں کتنی امانت داری اور دیانت داری برت رہے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا تو پھر علم میں برکت نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز کیا تھی اس لڑکے کے اندر؟ بتاؤ، امانت داری۔ دوسری جو اس کے اندر خوبی تھی وہ سیکھنے کا جذبہ۔ دو دن میں دیکھا کہ کچھ ہونٹ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، کچھ پڑھا جا رہا ہے، اندر جذبہ پیدا ہوا کہ یہ مجھے سیکھنا چاہیے۔ تو شام کو آگے راستے پر حضور بڑے خوش ہوئے، دعائیں دی حضور نے ان دو خوبیوں کی وجہ سے، اور پھر ان دعاؤں کا اثر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی پر پڑا، اور حضور نے اس وقت یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم سیکھنے آئے ہو، آتے رہنا۔ کیا کرنا؟ آتے رہنا۔ یہ بھی کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، آتے رہنا، لیکن اس میں سبق یہ کہ جو کام کرے نا، ایک مرتبہ شروع کرنے سے نہیں چلے گا، مسلسل، کنٹینیو، مداومت اس میں ہو۔ ایک دو دن محنت سے کام نہیں چلے گا، ایک دو مرتبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، ایک دو مرتبہ آگے اسٹیج پر تقریر کر لی، اس سے آپ خطیب نہیں بن جائیں گے۔ چند جملے یاد کر لیے ایک ہفتے میں، اس کے بعد چھوڑ دیا تو عربی نہیں آئے گی۔ تسلسل ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ اور پھر تاریخ نے یہ ثبت کیا، نوٹ کیا کہ جس بچے کو حضور نے کہا تھا آتے رہنا، اس نے حضور علیہ السلام کو اتنا مضبوطی سے پکڑا، اتنے حضور کے قریب ہوئے کہ جب ان کی سیرت لکھتے ہیں تو لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی صحبت اختیار کی، لزوم، لازم کہتے ہیں ضروری ہے، چپک گئے بالکل، اور اتنے قریب ہوئے علم سیکھنے کے لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں موجود ہے، میں اور میرے بھائی یمن سے آئے، اشعر قبیلے سے مدینہ آئے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو اللہ کے نبی کے بہت قریب ہے، اور حضور کے گھر میں اتنی زیادہ مرتبہ آتا جاتا ہے
کہ ہم سمجھنے لگے کہ حضور کے خاندان کا ایک فرد ہے، ہم کو یہ گمان ہونے لگا۔ اور حضور نے ان کو کہا تھا پردے کی آیات اتر چکی تھی، پردے کی آیات اتر چکی تھی، استئذان گھر میں جاؤ تو کھٹکھٹا کے بعد میں اجازت ملے اس کے بعد گھر میں داخل ہو۔ لیکن اس لڑکے کے لیے حضور نے اس کے علم کے جذبے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب تم میرے گھر کی طرف آؤ اور اندر آنا چاہو، تم اگر یہ دیکھو کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور اندر میرے بولنے کی آواز آ رہی ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آ سکتے ہو۔ اتنا حضور کے قریب کہ ہم سمجھنے لگے کہ حضور کے خاندان کا ایک فرد ہے، اتنا حضور کے قریب ہوئے۔ اور پھر بہت اچھی بات لکھی کسی نے عبداللہ ابن مسعود کی سیرت میں، کہا کہ دوسرے صحابہ حضور کے پاس آئے، صحابہ حضور کے پاس آئے ایمان حاصل کرنے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے۔ کس کے لیے آئے؟ ارے بتاؤ، صحابہ حضور کے پاس ایمان قبول کرنے کے لیے آئے، اور یہ وہ لڑکا ہے جو حضور کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا۔ یہ لڑکا علم سیکھنے کے لیے آیا، بعد میں اللہ نے ایمان کی بھی دولت دے دی، لیکن جذبے کس جذبے کے ساتھ آیا تھا؟ مجھے وہ منتر سکھا دو، تھن بھر جائیں دودھ سے، یہ علم سیکھنے کا جذبہ تھا۔ تو اللہ نے اس بچے کے، اس لڑکے کے اس جذبے کو دیکھا اور اتنا نوازا، اتنا نوازا، آگے چل کر اگر فقیہ الامت صحابہ میں بولا جائے تو کون مراد ہوگا؟ کوئی صفت کسی شخصیت کے ساتھ اتنی چپک جاتی ہے کہ جب اس صفت کا تذکرہ ہوگا ذہن فوراً اس شخصیت کی طرف جائے گا۔ اگر شیخ الحدیث کہنا ہو تو کون آئے گا ذہن میں؟ حضرت مولانا زکریا صاحب، فضائل اعمال والے، شیخ الحدیث کا نام آتے ہی ان کا ذہن میں آتا ہے، نام تذکرہ ہوتے ہے نا۔ اور کہنا سخی، سخی، سخاوت، اگر تذکرہ ہو سخاوت کا، کس کا نام ذہن میں آئے گا؟ عثمانی غنی، اس سے پہلے حاتم طائی، کون؟ تاریخ پڑھتے نہیں ہو، سیرت پڑھنی چاہیے، یہ بھی چیزیں ہیں۔ بہرحال اگر فقیہ الامت صحابہ میں کہا جائے تو فوراً ذہن کس در منتقل ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ پھر اللہ نے اس جذبے کی وجہ سے اتنا نوازا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کوفہ آباد ہوا، کوفہ شہر بسایا گیا حضرت عمر کی خلافت میں۔ شہر بس گیا تو وہاں سے ایک وفد آیا، وفد آیا تو حضرت عمر سے کہا کہ حضرت شہر آباد ہو گیا ہے، شہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بازار ہیں، مکاتب ہیں، مسجدیں ہیں، سب بارونق ہیں، آباد ہو گئی، چہل پہل ہے، لیکن ہمیں ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ یہ کہ وہاں کوئی ایسی علمی شخصیت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان کی طرف رجوع کر سکیں، ان سے اپنے مسئلے کا حل نکلوا سکیں۔ مدینہ آنا پڑتا ہے جو بہت مشکل کام ہے، اس لیے ہمیں ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو ہماری علمی اور دینی رہنمائی کرے۔ وہ آ جائے گی تو شہر اور بارونق ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ شخصیت تو ہے ایک، اور میں نے اپنے لیے اس شخصیت کو روکے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے آرڈر جاری کیا تھا کہ تم مدینے سے باہر نہیں جاؤ گے، پابندی لگا دی، اور پابندی سزا کے طور پر نہیں لگائی تھی، ہر پابندی سزا نہیں ہوتی ہے، ارے سن رہے ہو، ہر پابندی سزا نہیں ہوتی ہے۔ طلبہ کہتے ہیں پابندی لگ گئی، سب، ہر پابندی سزا نہیں ہوتی، تو یہ بھی پابندی سزا نہیں تھی، بلکہ کبھی بھی کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے، مشورے مشاورت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو صحیح رائے عبداللہ ابن مسعود دیں گے، باہر چلے گئے تو پھر ہمیں مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے پابندی لگا رکھی تھی، میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جاؤ گے مدینے سے۔ کا شخصیت تو ہے لیکن میں نے اپنے لیے رکھی ہے، لیکن وفد کو محروم واپس لوٹانا اچھی بات نہیں ہے، تو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، شخصیت کو لے جاؤ۔ اب دیکھیے عبداللہ ابن مسعود کا
حلیہ دیکھیے، ڈھانچہ۔ عبداللہ ابن مسعود نحیف الجسم، دبلے پتلے، پستہ قد بھی بہت اونچا نہیں، سر چھوٹا سا اور اس پر بڑی پگڑی۔ کیسا لگے گا انسان بتاؤ؟ ظاہری اعتبار سے اچھا لگے گا؟ دبلا پتلا انسان، پستہ قد، زیادہ قد لمبا بھی نہیں، اور چھوٹا سر، اوپر پگڑی۔ وفد کے سردار نے جب ان کو دیکھا نا تو ایک عجیب سی مسکراہٹ استہزاء والی آئی، اور جملہ یہ کہا، اتستہزئ بنا یا امیر المؤمنین؟ امیر المؤمنین عمر، ہم نے شخصیت مانگی ہے، بڑے علم والی شخصیت، آپ مذاق کر رہے، اس کو ہمارے حوالے کر رہے؟ تو امیر المؤمنین نے کہا نہیں، لا استہزئ بکم، مذاق نہیں کر رہا، یہ آدمی ایسا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوں تک علم سے بھرا ہوا ہے۔ اور الفاظ یہ تھے، کنیف ملئ علما او ملئ فقہا، یہ ایسا برتن ہے جو لبالب علم و فقہ و فقاہت سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر گئے، اور ایسے گئے کہ آج تک کوفے کی رونقیں آباد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک کی بنیاد ہے وہ روایات ہیں جو عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے۔ تو بھائی ظاہری اعتبار سے انسان دبلا پتلا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، رنگ کا کالا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، پستہ قد ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، نیچے خاندان کا، دنیا کے اعتبار سے دنیا والے جس خاندان کو کمزور نیچا سمجھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر علم کی اور خوبی اور صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو سب سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ مرجع بنے گا، وہ ماوا بنے گا، وہ لوگوں کی رجوع کی جگہ بنے گا، لوگ آئیں گے اس کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ایک ہی شاگرد کے میں تذکرے، کیا نام ہے ان کا بولو، بتاؤ بھائی؟ عبداللہ ابن مسعود، وہ اتنے بڑے بعد میں عالم بنے، کیا دو خوبیاں تھیں ان کے اندر؟ امانت داری، بولو، سیکھنے کا جذبہ، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ بڑے عالم بنے۔ جس اللہ نے ان دو خوبیوں کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا عالم فقیہ بنایا، وہ اللہ آج موجود ہے یا نہیں؟ بتاؤ، اسی قدرت کے ساتھ موجود ہے یا نہیں؟ اسی قدرت کے ساتھ موجود ہے یا نہیں؟ تو اس کی نوازشوں اور عنایات میں کوئی کمی آج بھی نہیں آئی ہے۔ آج بھی آپ ان دو صفتوں کو، دو خوبیوں کو اپنا لیں تو آپ بھی مستقبل کے عبداللہ ابن مسعود بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں یا نہیں؟ بولو انشاءاللہ۔ اور ان دو چیزوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دوسرے شاگرد ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور اگلی کوئی مجلس ہوگی تو انشاءاللہ ان کے متعلق بھی مختصراً میں بیان کروں گا۔ ان کے اندر بھی کچھ خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ بعد میں حبر الامہ بنے، ترجمان القرآن بنے، مفسر قرآن بنے، مفسروں کے سردار بنے۔ وہ بھی حضور کے زمانے، اور کیا خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ خوبیاں ان کے اندر پیدا ہوئی؟ علمی مرجع بنے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ تو اس لیے یہ سال کا شروع ہے، اور اس میں آپ حضرات یہ طے کر لیں، سچا جذبہ ہوگا، صحیح نیت ہوگی، پختہ عزم و ارادہ ہوگا تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اچھی نیت رکھنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو، محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دوسری بات میں نے بیچ میں اشارتاً کہہ دیے، لیکن تم لوگ اشارے زیادہ سمجھتے نہیں ہو، پابندی سے متعلقہ کہ ہر پابندی کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، تو اب سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو مدرسے سے کہ جو قانون ہے، یہاں کے تعلیم و تربیت کا جو تقاضا ہوتا ہے، اس اعتبار سے مدرسے میں قانون ہوتا ہے اور پابندی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور جو اس کا خیال رکھتا ہے تو پھر بھائی وہی آگے چل کر کامیاب بنتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نیساں بنتا نہیں گوہر۔
تشریح کرنی پڑے گی. آغوش تو سمجھتے ہو؟ ارے آغوش سمجھتے ہو؟ گود. اور صدف؟ بولو. سیپ. سیپ جس میں موتی ہوتا ہے نا، موتی پیک ہوتا ہے نا جس میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدف. آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، یہ موتی بنتا ہے نا. موتی، کوئی موتی کا نام یاد ہے تمہیں؟ بتاؤ. کوہی نور نام ہے نا. تو موتی ایسے ہی قیمتی بن جاتا ہے. صدف کے اندر پیک رہتا ہے، اندر گرمی تپش سب برداشت کرتا ہے. وہ جو پیک ہوتا ہے صدف. سیپ ہوتی ہے نا، سیپ دیکھی ہے، اس کو بھی سمجھانا پڑے گا. بچے مدرسے میں وہ کھیلتے ہیں یوں، چار یوں ایک طرف کھل گئے تو، اور اوندے پڑ گئے تو کچھ نمبر ہوتے ہیں عدد، وہ دیکھے نا. پستہ کھایا ہے؟ پستہ، وہ پستے کی طرح سیپ ہوتا ہے، یوں سمجھو. اب سمجھ گئے؟ تو آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نیسا کبھی بنتا نہیں گوہر. موتی سیپ کے اندر ہوتا ہے اور پانی میں رہتا ہے، اور سمندر کی موجوں کی تھپیڑیں برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، گھٹن برداشت کرتا ہے، تب جا کے موتی بنتا. قطرہ نیسا، بارش کا قطرہ بنتا نہیں گوہر. جب تک اس کے اندر کی گرمی محسوس نہ کرے جب تک وہ موتی نہیں بنتا، قیمتی نہیں بنتا ہے. تو یہ جو آپ کا نظام ہے مدرسے کا، اس کی پابندی میں آپ نہیں رہیں گے تو کبھی گوہر نہیں بنے گی، کبھی آپ کی قیمت نہیں لگے گی. کچھ بننے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی سہولتوں کو، اپنی آسانیوں کو، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے. تب جا کے انسان کیا کرتا ہے؟ بڑا بنتا ہے. اپنے جذبات تو یہ احساس، آزادی ہونی چاہیے، باہر گھومنا چاہیے، کوئی روکے ٹوکے نہ، اپنے آزادانہ زندگی بسر ہونی چاہیے، اور جس طرح چاہیں پڑھیں، محنت کریں، بس جتنی چاہیں کر لیں. یہ ہے نفس، یہ چاہتا ہے، لیکن اس کی قربانی دینی پڑے گی. نہیں، مدرسے کا جو نظام ہے اس کے تحت ہمیں چلنا ہے، چاہے اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے، تب جا کے انسان گوہر بنتا ہے، قیمتی بنتا ہے. تو اسی جذبے کے ساتھ یہاں کا جو نظام الاوقات ہے گزارنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. پھر جا کے انشاءاللہ بہت کچھ بنیں گے. آپ بھی مستقبل کے، وہ معمولی سے لڑکے تھے دبلے، علم کے اعتبار سے بہت تنومند بنے، بہت طاقتور بنے. ایسے بہت سارے حضرات ایسے ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر ایسے بنیں گے کہ اس ادارے کو فخر ہوگا، اور ان اساتذہ کو تذکرہ کرتے ہوئے فخر ہوگا. ہاں ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے یہاں علم حاصل کیا ہے. اس کے لیے نظام الاوقات کی پابندی، مدرسے میں جو بھی قانون بنے اس کی پابندی اور محنت کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا یہ سال تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، مقاصد کے حصول کے اعتبار سے پچھلے تمام سالوں سے بہتر ہو، اس دعا کے ساتھ اور آپ سے اس امید کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.